بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ادریس اوان ایڈوکیٹ۔ اور دوستو، شجرکاری انسانیت کی بقا ہے۔ آج کل شجرکاری کی مہم بھی چل رہی ہے اور اس میں بڑھ چڑھ کے ہمیں حصہ لینا چاہیے، ہمیں خود بھی شجرکاری کرنی چاہیے اور دوسرے اپنے شہریوں کو، دوسرے اپنے بھائیوں کو بھی جو ہے ترغیب اس کی دینی چاہیے۔ درخت اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور شجر انسان، چرند، پرند، درند سب کی اہم ضرورت ہے۔ تمام ان جتنے بھی اس دنیا میں ہیں، چاہے وہ چرند ہے، پرند ہے یا انسان ہے، سب کی جو ہے اپنی جگہ پہ ضرورت ہے۔ جانور اس سے چارہ حاصل کرتے ہیں، انسان اس سے پھل حاصل کرتا ہے، لکڑ حاصل کرتا ہے، چھاؤں حاصل کرتا ہے، اور اس کے علاوہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان اس سے بہت زیادہ آکسیجن حاصل کر رہا ہے۔ اگر ہم شجرکاری نہیں کریں گے، اگر ہم درختوں کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر مستقبل میں ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، چونکہ ہماری آکسیجن جو ہے نا ہم درختوں سے بہت زیادہ آکسیجن حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ماحول خراب ہو جائے گا، ہمارے ماحول میں بالکل آلودگی آ جائے گی۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے، انسانی بقا کے لیے ہمیں چاہیے کہ شجرکاری مہم میں ہم حصہ لیں۔ اور اگر شجر کی بات کریں ہم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو درختوں کے بارے میں جو آپ کا فرمان ہے، جو کوئی درخت لگائے پھر اس کی حفاظت کرے اور نگرانی کرتا رہے یہاں تک کہ وہ درخت پھل دینے لگے، تو پھر وہ درخت اس شخص کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کو مشرکین کی طرف روانہ کرتے تھے تو یوں ہدایت فرماتے تھے کہ کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، اور اسی طرح کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، اور چشموں تالابوں کو نقصان نہ پہنچانا، اور بالخصوص درختوں کو نہ کاٹنا۔ کہ جو بھی درختان ہیں، چاہے وہ پھلدار درختان ہیں یا کوئی بھی دیگر درختان ہیں، درختان کو کاٹنے سے دوستو منع فرمایا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی منع فرمایا ہے، اور اس پہ ہم اگر اسی حدیث کی روشنی میں، اسی فرمان کی روشنی میں اگر ہم عمل کریں تو ہم شجرکاری کو زیادہ جو ہے تقویت دیں، ہم شجرکاری زیادہ سے زیادہ کریں۔ ہر شخص کم از کم 2 درخت اپنی زندگی میں تو کم از کم لگائے۔ تو اگر یہ بھی ہم کر لیں تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ تو بہرحال پوری کمپینز ہم اس پہ چلائیں، گورنمنٹ کی جتنی بھی کمپینز ہیں اس میں ہم گورنمنٹ کا ساتھ دیں تاکہ ہمارا جو ہے نا ملک جو ہے نا جی سرسبز و شاداب ہو جائے، تاکہ ہماری آکسیجن زیادہ ہو، اور جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، کوئی بھی جو ہے نا زیرو ہے، تمام زیرو کو جو ہے نا فائدہ پہنچے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اپنے پاکستان کی، پاکستان میں ابھی تک جو ہے نا جی صرف 8% جنگلات ہیں۔ اگر پاکستان کی ٹوٹل انالیسس کیا جائے، ٹوٹل اگر موازنہ کیا جائے تو درختان کا جو پورشن ہے، جو جنگلات کا پورشن ہے وہ 8% ہے، یعنی کتنا کم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس پورشن کو بڑھائیں، ہم اس کی حفاظت کریں۔ ہم جو بے دریغ کٹائی کی جا رہی ہوتی ہے غیر قانونی طور پہ، اس پہ ہم جو ہے نا جی قدغن لگانے کے لیے گورنمنٹ کا ساتھ دیں، ہم کمپلینٹس کریں۔ کوئی بھی شخص اگر درخت کاٹ رہا ہے کمپلینٹس کریں۔ تو اس لیے ہم تمام شہریوں نے مل کے جو ہے نا جی اپنے ان درختان کو بچانا ہے۔ ہم نے شجرکاری مہم کو زیادہ تیزی سے بڑھانا ہے آگے، تاکہ ہمارا ملک جو ہے نا سرسبز و شاداب ہو جائے۔